اوکے ریلیکس میں جا رہا ہوں، مگر آپ کو باور کرا دوں دنیا بہت وسیع ہے، آپ صرف قدم اٹھانے کا حوصلہ کریں، راستہ خود بخود آپ کو مل جائے گا۔ اس گھر میں عاقب کے سوا سب پتھر رہتے ہیں، آج سمجھ رہی ہیں سب کی خدمتیں کر کے غلامی کر کے ان کے دل میں موم کر لیں گی تو آپ ایسا تا قیامت نہ کر پائیں گی۔ آپ کی خدمتیں نوازشیں مہربانیاں یہ لوگ وصول کرتے رہیں گے اپنا حق سمجھ کر، آپ کو دینے کے لیے تانے گالیاں نفرت و حقارت کے جذبے ہی رہیں گے۔ وہ کہہ کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس کے انداز میں رابکہ کے لیے ہمدردی تھی۔ رشیدہ کے خراٹے کمرے میں گونج رہے تھے، وہ بے خبر سو رہی تھی۔ رابکہ کی آنکھوں سے نیند غائب تھی، باوجود کوشش کے وہ سو نہیں پا رہی تھی۔ ایسا تب سے ہو رہا تھا جب سے عمر کی بڑھتی ہوئی بے تکلفی دلچسپی اس نے محسوس کی تھی۔ وہ سب کچھ بھلائی زندگی گزار رہی تھی، اپنی انا خودداری عزت نفس سب کو فراموش کیے ان کی خدمت کو ہی مقصد بنایا تھا۔ عمر جو اسے خودداری اور عزت نفس کے سبق پڑھا رہا تھا، احساسات جگا رہا تھا، ان احساسات سے وہ آشنا تھی، مگر یہاں وہ کس سے انا پرھتی، کس کو خودداری دکھاتی؟ اس کے پاس گھر تھا نہ اپنے لوگ، درخت سے گرے برگِ آوارہ کی ماند زندگی تھی۔ یہاں رہ کر وہ خود کو پھر بھی محفوظ سمجھتی تھی، ورنہ چچا کے انتقال کے بعد ان کے بیٹوں کی آنکھوں میں پھیلی ہوئی ہوس نے اسی جگہ ٹھہرنے کا مشورہ دیا۔ گو کہ یہاں فرحہ بیگم اور نمرہ کے لہو لہو کر دینے والی باتوں سے وہ غائل ہو جاتی تھی، مگر اپنے ناموس کی حفاظت کے لیے اسے یہ سب برا نہیں لگتا تھا، اسی خوف سے کہ وہ اسے نکال باہر نہ کریں۔ وہ مشین بن گئی تھی، صبح سے رات گئے تک کام صرف کام، اور پھر اپنے کمرے میں آ کر ایسی بے خبر سوتی کہ صبح کی ہی خبر لاتی تھی۔ البتہ بڑی نند سمرہ کے شوہر عاطف کی نگاہوں میں بھی اسے چچا کے بیٹوں کی آنکھوں میں آنے والی ہوس نظر آتی تھی، اور اس کی موجودگی میں وہ احتیاط سے رہتی تھی، اور اب ایک نئی مصیبت عمر کے روپ میں اس کے لیے مسئلہ بنی ہوئی تھی۔ وہ اس سے جتنا چھپنا چاہتی تھی، بچنا چاہتی تھی، وہ اس تک پہنچ جایا کرتا تھا۔ دراصل اسے عاقب کے دوست ہونے اور پھر فرحہ بیگم کے ممکنہ داماد ہونے کا شرف حاصل تھا، اس لیے اس کو ضرورت سے زیادہ اعتماد و رعایت حاصل تھی جس سے وہ ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ نمرہ میں اس کی دلچسپی رابکہ کی نگاہوں سے اوجھل نہ تھی، اکثر وہ دونوں کو باتیں کرتے باہر آتے جاتے دیکھتی تھی۔ پہلے وہ خوش تھی کہ عمر جیسا شخص نمرہ کی لائف میں آ گیا ہے، وہ سدھر جائے گی۔ نمرہ بیک وقت کئی لڑکوں سے دوستی نبھا رہی تھی اور اسے ڈر تھا وہ غلط قدم نہ اٹھا لے۔ عاقب اچانک کندھوں پر پڑنے والی ذمہ داریوں کے بوجھ میں دب کر رہ گیا تھا۔ فرحہ بیگم کو نمرہ پر بے حد سے زیادہ اعتماد تھا۔ دنیا کی ماؤں کو بیٹیوں کو اچھی تربیت، پردے کی پابندی، قدم قدم پر نگرانی کرنے کا درس دینے والی فرحہ بیگم کی اپنی بیٹی کی کسی بات پر نگرانی نہ تھی۔ وہ نماز نہیں پڑھتی تو جواب عمر پڑھی ہے پڑھ لے گی، پردے کے لیے ارشاد تھا، ظاہری پردے سے زیادہ نگاہوں کا حجاب ضروری ہے۔ ایسے من گھڑت جواب ان کے پاس موجود تھے جس سے نمرہ بھی بھرپور فائدہ اٹھا رہی تھی۔ عمر کے آنے کے بعد اس کی بیرونی سرگرمیاں کم ہو گئی تھیں، وہ عمر کو پسند کرنے لگی تھی۔ فرحہ بیگم کا رجحان و مقصد بھی رابکہ سمجھ گئی تھی اور خوش تھی کہ اچھے اخلاق، خوبصورت اور اعلیٰ حیثیت کا حامل عمر اس گھر کا داماد بنے گا۔ عاطف سے وہ ہر لحاظ سے بہتر تھا، مگر اس کے لیے وہ ویسا ہی مرد تھا۔ عاطف اور چچا کے بیٹوں کی طرح فرق ان کے درمیان یہ تھا کہ وہ اپنی حفظ ناک نگاہوں کے ذریعے اپنا آپ ظاہر کر دیتے تھے، اور عمر شرافت و ہمدردی کا جال بچھا کر اس کا شکار کرنا چاہتا تھا جو کسی طرح ممکن نہ تھا۔ میز پر وہ سب ناشتے میں مصروف تھے۔ عمر گویا ہوا، آنٹی آپ بہت نائس، بے حد گریٹ ہیں، میں نے کسی عورت کو آپ جیسا فراخ دل و نرم طبیعت کا نہیں دیکھا۔ عمر کے لہجے میں ستائش و عقیدت تھی۔ ابھی تم نے یار مما کی اسپیشل کوالٹیز دیکھی کہاں ہیں؟ عاقب کے لب لہواتے دیکھ کر ان ماں بیٹی کے چہروں پر اضطراب پھیل گیا کہ وہ کب کیا کہہ دیں۔ کیپ کوائٹ یار، مجھے آنٹی سے ایک سیریس میٹر پر ڈسکس کرنی ہے۔ ہاں کہو بیٹا، ایسی کیا بات ہے؟
وہ کپ سائڈ پر رکھ کر تجسس سے گویا ہوئی تھی۔ آنٹی اتنی اچھی ہیں آپ کی تعریف سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ میرے دل میں بڑی عقیدت ہے آپ کے لیے، مگر آپ خود اتنے نیک، فرمانبردار و ہونہار ہو۔ میں سمجھتی ہوں آپ کے روپ میں اللہ نے مجھے میرا ثاقب لوٹا دیا ہے۔ مجھے بڑی راحت محسوس ہوئی ہے آپ کے یہاں آنے سے۔ میں چاہتا ہوں آپ مجھ سے تعلق کبھی نہ منقطع کریں۔ وہ سلائس پر مکھن لگاتے ہوئے مسرور لہجے میں کہہ رہی تھی۔ نمرا کے لبوں پر بڑی طمانینت امیز مسکراہٹ ابھر آئی تھی، جبکہ عاقب چپ رہا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں آپ کا بیٹا بن کر رہوں۔ عمر آپ کوئی پرابلم ڈسکس کرنے والے تھے، وہ کریں۔ نمرا نے اس کی جانب مکھن لگے سلائس بڑھاتے ہوئے کہا، یہ ہے تو پرسنل افیئر آپ کا، شاید مجھے اس میں بولنا چاہیے بھی یا نہیں، لیکن مجھے آپ کی پرسٹیج کا خیال نہ ہوتا تو میں اگنور کر دیتا، مگر میں نہیں چاہتا آپ جیسی نائس لیڈی کے متعلق کوئی غلط فہمی کا شکار ہو۔ رابقہ کے حوالے سے کیا مقصد بیٹا؟ وہ پوری طرح متوجہ ہوئی۔ آپ جانتی ہیں، میں جانتا ہوں، گھر کے تمام لوگ جانتے ہیں، رابقہ کی گریز اور تنہائی پسندی کو مگر لوگ سمجھیں گے آپ نے انہیں دباؤ میں کر رکھا ہے۔ روایتی ساسوں کی طرح بے حس و ظالمانہ رویہ ہے۔ وہ بہت چالاکی سے انہیں اپنے پلان میں انوالو کر رہا تھا۔ نہیں، ایسی بھلا کیا بات ہو سکتی ہے؟ میں نے رابقہ کو سینے سے لگا کر رکھا ہوا ہے، ہر طرح کی آزادی دے رکھی ہے، وہ اپنی مرضی سے کھاتی ہے، اپنی مرضی سے پہنتی ہے، اپنی مرضی سے رہتی ہے، میں بھلا کیوں اس پر ظلم کروں گی؟ وہ میری بہو ہے، بیوہ ہے، غیروں کی بیوہ بہوؤں پر میں خرچ کرتی ہوں، خیال رکھتی ہوں، بیواؤں سے محبت کرنا، ان کی دل جوئی کو خیال کرنا، جینے کا حوصلہ دینا وغیرہ وغیرہ۔ کس قدر ثواب کمانے کا ذریعے ہیں یہ مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ ان کے اندر کی منافقت بے ربطگی سے باہر نکل رہی تھی۔ ان کی گھبرائی ہوئی نگاہیں عاقب کی جانب بھی اٹھ رہی تھی، جو سر جھکائے کھانے میں مصروف تھا۔ جس طرح مما نے بھابھی کو رکھا ہوا ہے، اس طرح کوئی ساس نہیں رکھتی ہے۔ نمرا نے بھی فریب مسکراہٹ کی بجلی گراتے ہوئے کہا، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ عاقب زیادہ برداشت نہ کر سکا۔ میں یہی چاہتا ہوں اتنی اچھی بات، ایسا قابل و فخر عمل کیوں لوگوں سے پوشیدہ رہے؟ ایسے نیک کام و اعلیٰ جذبے کو سب کی پذیرائی ملنی چاہیے۔ ایسے قابل ستائش و منفرد کام بے دھڑک کرنے چاہیے تاکہ لوگوں کے لیے قابل تقلید ہوں۔ لوگ آپ کی فراخ دلی اور نیکی نیتی کے گن گائیں۔ عمر پر جوش انداز میں بولا۔ اس کی تائید عاقب نے کی، مگر یہ کس طرح ممکن ہے؟ رابقہ بیٹی نہیں مانے گی، وہ بکھلا گئی تھی۔ ان کو سمجھانا آپ کا کام ہے، وہ آپ کی بات ٹالنے کی ہمت نہیں کر سکتی۔ نیت بے خور، جذب صادق ہو تو ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے۔ بے ڈب حلیے بدرنگ لباس والی، پردوں کے پیچھے ڈری سہمی رہنے والی رابقہ عمر کی پرزور کوششوں کے باعث ان کے درمیان آ چکی تھی۔ ان کا ڈر و خوف اپنی جگہ قائم تھا، مگر لباس و حلیے میں قدرے بہتری آ گئی تھی۔ عمر کی چکنی چوپڑی باتوں نے فرحہ بیگم کو کچھ زیادہ ہی خوش و گمانی میں مبتلا کر دیا تھا، یا پھر ہونے والے داماد کو متاثر کرنے کی خاطر وہ سب کچھ کرنے پر مجبور تھی۔ رابقہ ڈائننگ ٹیبل پر ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ عمر صاحب کمال کے انسان ہیں، جو چاہتے ہیں وہ ایسی ہوشیاری سے منواتے ہیں کہ سامنے والے کو اندازہ بھی نہیں ہوتا اور کام ہو جاتا ہے۔ ملازمہ رشیدہ عمر کی تعریف میں رطب السان رہتی تھی۔ اس وقت بھی مٹر کے دانے نکالتے ہوئے وہ رابقہ سے مخاطب تھی، تیز ہاتھ چلاؤ، نور تن کے لیے سبزیاں بنانی ہیں، قیمہ میں پیس چکی ہوں، پھر گجریلے کے لیے گاجریں بھی کدوکش کرنی ہیں۔ عاطف بھائی ٹائم پر کھانا کھانے کے عادی ہیں۔ وہ اس کی بات سنی انسنی کر کے بولی، یہ عاطف صاحب بھی جب چاہا منہ اٹھا کر آ جاتے ہیں، پھر ہر وقت کھانا کھانا اور صرف کھانا۔ پھر حیرتناک بات ہے کہ اتنا کھا کر بھی سوکھے سڑے ہیں۔ رشیدہ زبان کو قابو میں رکھو، اگر کسی نے سن لیا تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے فمائشی لہجے میں گویا ہوئی، ارے کوئی نہیں سنتا، کسی فرصت ہے کچن میں آنے کی؟ نمرا بی بی سارا دن کمپیوٹر کے آگے کھٹ پٹ کرتی رہتی ہیں، یا پھر عمر صاحب کے آنے سے پہلے گھنٹوں آئینے کے سامنے بیٹھ کر نامعلوم کون سی کریمیں لوشنز لگاتی ہیں۔ عمر صاحب کے آنے کے بعد ان کے آگے پیچھے ہی رہتی ہیں یا ان کے ساتھ باہر چلی جاتی ہیں۔
بیگم صاحبہ کو اپنے ملانی پن سے فرصت نہیں ملتی۔ رشیدہ ان کے ملانی کہنے پر رابعہ کیا تنبیہ کیا۔ میں صحیح کہہ رہی ہوں جی، میرا بڑا دل کھٹا ہوا ہے ان کے قریب سے دیکھ کر۔ کل تک میرے دل میں ان کی بڑی عزت تھی، بڑی قدر تھی۔ ان سے ہی سن کر میں نے نماز پڑھنا شروع کی، قرآن پابندی سے پڑھنے لگی، اپنوں غیروں سے اچھے سلوک اور محبت ان کے واعظ اور درس کے محفلوں سے سیکھا۔ یہاں آنے سے قبل میرے لیے یہ آسمان پر چمکتے چاند کی طرح خوبصورت و روشن تھی۔ یہاں آ کر محسوس ہوا چاند ہم سے بلندی پر ہی رہے تو بہتر ہے، ورنہ قریب جا کر محسوس ہوتا ہے کہ اس کی خوبصورتی اور چمک دمک دھوکھا ہے، وہ خود اندھیروں اور بدصورتی کی مثال ہے۔ مٹر کے چھلکوں کو شاپر میں ڈالتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی۔ رابعہ محض اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کون کیا ہے اور کیا نہیں ہے، یہ محاسبہ کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم اپنے ایمان اور اعمال کا محاسبہ کرتے رہیں، یہی بہتر ہے۔ آپ کی بات بھی ٹھیک ہے جی، مگر میں یہ چاہتی ہوں کہ جو لوگ دین کی سرپرستی اور رہنمائی کا بیڑا اٹھاتے ہیں، ان کی عادت و کردار، مزاج و اخلاق ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا وہ لوگوں کے سامنے بن کر آتے ہیں۔ اوہو، بہت بڑی باتیں کرنی آتی ہیں، کہاں سے سیکھی ہیں؟ وہ قیمے کے کوفتے بناتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ بس جی، ایسے لوگوں نے سکھا دی ہیں۔ میری دادی کہتی تھی نیم حکیم خطرہ جان، اور میں سوچتی ہوں نیم ملا خطرہ ایمان۔ اگر درس دینے والے خود عمل نہیں کریں گے تو مجھ جیسے لوگ ایسی محفلوں میں جانا اور عمل کرنا چھوڑ دیں گے، گھر بیٹھ کر نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے۔ یہ بہت اچھی بات ہے رشیدہ، مگر ایسی پاکیزہ محفلوں میں پورے خلوص اور عمل کرنے کی نیت کے ساتھ شرکت کرنی چاہیے کہ دل پر لگے زنگ کو دھونے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اس نے رشیدہ کی بددلی دور کرنے کی کوشش کی۔ رابعہ پلیز، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ عمر تیزی سے اس کے راستے میں حائل ہو کر سنجیدگی سے گویا ہوا۔ میں آپ سے کئی بار کہہ چکی ہوں، مجھے میرے نام سے مت پکارا کریں۔ پھر کس طرح پکاروں؟ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ کوئی ضرورت نہیں پکارنے کی، وہ سخت انداز میں گویا ہوئی۔ آپ اتنی بیزار، اتنی خفا کیوں رہتی ہیں مجھ سے؟ وجہ کیا ہے؟ فالتو باتوں کو چھوڑیں، کام کی بات کریں۔ رابعہ کے سرد مہر انداز نے عمر کے اعصاب جھنجھوڑ ڈالے، مگر وہ ضبط سے بولا، یہاں کھڑے کھڑے اچھا نہیں لگ رہا، لان میں چل کر بات کرتے ہیں۔ سوری مسٹر عمر، میں اس گھر کی بہو بیٹی نہیں ہوں۔ میرے کچھ اصول و حدود ہیں جن کی پاسداری میں میری بقا ہے۔ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ مائنڈ اٹ رابعہ، آپ اس گھر میں صرف ایک روبوٹ کی حیثیت رکھتی ہیں جس کا کام صرف اور صرف کام کرنا ہے، اپنی عزت اور نفس و انا خودداری بلا کر غلامی کرنا ہے، خدمت کرنا ہے اور کرتے رہنا ہے، یہ سوچ کر کہ آپ کو یہاں ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ مل جائے گا، جو ناممکن ہے۔ نمراز سمرا آپ کو کچھ نہیں سمجھتی۔ آنٹی کے خیال میں آپ ثاقب کی موت کا سبب ہیں، وہ کبھی بھی آپ کو یہاں سے نکال سکتی ہیں۔ پھر عاقب کی بیوی آ جائے گی تو آپ خاموش ہو جائیں، اور مجھے آپ کی بکواس سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ کہہ کر رکی نہیں، سیدھی چلی گئی۔ عمر گہری سانس لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ شدید غصے کے مارے جھنجھلاہٹ سے بڑھ رہی تھی۔ جب آگے بڑھتے اس کے قدم رک گئے اور یکدم در آنے والے خوف سے آگے بڑھ سکی نہ پیچھے ہٹ سکی۔ رک کیوں گئی؟ میں کب سے ویٹ کر رہا ہوں۔ گیلری کے اختتام پر سائیڈ میں وہ کھڑا رابعہ کو دیکھ کر آہستگی سے گویا ہوا۔ کیوں؟ اس کے بے حجاب آنکھوں، مکروا مسکراہٹ سے اسے خوف آتا تھا۔ بہت ساری باتیں کرنی ہیں تم سے، بہت سوچتا ہوں تمہارے متعلق، بہت ظلم ہوا ہے تمہارے ساتھ۔ یہ کم عمری، پھول سی جوانی، سہاگ کا ایک لمحہ نہیں گزارا تم نے، اور بیوقوفی کی چادر اوڑھ لی۔ نفس کی غلاظت سے ہوس بن کر وجود پر چھا جائے تو شائستگی اور پاکیزگی لہجے سے مٹ جاتی ہے، اور حیوانی جبلت عیاں ہو جاتی ہے۔ عاطف کی آمد سے وہ یوں ہی گھبراتی تھی۔ اخڑ مزاج تند و خو دامادوں کی اس صنف میں سے تھا جو سسرال کو اپنی ٹھوکر میں رکھتے ہیں، پھر حکمرانی بھی وہی کرتے ہیں۔ وہ بھی یہاں کسی سے سیدھے منہ بات کرنے کا روادار نہ تھا۔ سب کو اپنی خوشامد و مدارت میں لگے دیکھ کر اس کی خود پسندی و خود پرستی کو تسکین ملتی تھی۔ البتہ رابعہ کو وہ دانستہ نظر انداز کرتا۔ رک کیوں گئی؟ میں کب سے ویٹ کر رہا ہوں۔ گیلری کے اختتام پر سائیڈ میں کھڑا وہ رابعہ کو دیکھ کر آہستگی سے گویا ہوا، اور پھر موقع کی تاک میں رہتا کہ کس طرح وہ اس پر قابو پا لے۔ رابعہ اس کی نیت بھانپ گئی تھی۔ وہ پہلے ہی بے حد احتیاط کرتی، عاطف کے برے ارادے جان کر اور زیادہ محتاط ہو گئی تھی۔
مگر یہ اس کا گھر نہ تھا، نہ اپنے لوگ تھے جہاں وہ مدد مانگ سکتی یا خود کو پوری طرح محفوظ رکھ سکتی۔ ابھی پوری عمر پڑی ہے تمہارے آگے، کس طرح گزارو گی؟ تمہارا کوئی فیوچر نہیں ہے، تم گھر میں محفوظ ہونا گھر سے باہر۔ یہاں عاقب ہے، اس کی نگاہیں پہلے ہی مجھے اچھی محسوس نہیں ہوتی، اور اب اس کا وہ دوست آیا ہوا ہے، وہ عمر عاقب سے بھی زیادہ لفنگا لگ رہا ہے۔ مجھے فیل ہو رہا ہے وہ دونوں تمہاری عاطف بھائی، عاقب مجھے بہنوں کی طرح عزیز رکھتا ہے، اور عمر کی بھی جرات نہیں ہو سکتی مجھے بری نگاہوں سے دیکھنے کی۔ آپ میری فکر مت کریں۔ عاقب پر لگائے گئے ایسے رقیق الزام پر اسے طیش آ گیا۔ تم کیا جانو پریٹی گرل، مرد کب رشتے بدل لیں، ارادے بدل لیں، اس لیے کہتا ہوں میری بات مان لو، شادی کر لو مجھ سے، بہت دولت مند ہوں، میرے پاس عیش کرو گی عیش۔ وہ قریب آتے ہوئے بولا، میرا جواب کل بھی نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے، اور ہمیشہ نہیں ہوگا۔ اس کا جواب سن کر عاطف کے چہرے پر غیظ و غضب کے تاثرات ابھر رہے تھے، اور قبل اس کے کہ وہ کوئی پیش قدمی کرتا ہے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی آ رہا ہو، اور وہ کھلا کر واپس پلٹ گیا تھا، اور وہ لگ تک کھڑی رہ گئی۔ میاؤں، بلی بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ گئی تھی، اور وہ اپنے کانپتے وجود کو گھسیٹتی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ دروازہ لاک کر کے فرش پر ہی بیٹھ گئی۔ اس کی آہوں اور سسکیوں سے در و دیوار لرزنے لگے۔ عمر کو فرم کی جانب سے ملنے والا بنگلہ فل فرش تھا، وہ آج وہاں شفٹ ہو رہا تھا۔ اسی خوشی میں اس نے سب کو پارٹی دی تھی۔ فرحہ بیگم ڈرائیو کے ہمراہ جا چکی تھی، نمرہ دوپہر سے ہی پارلر گئی ہوئی تھی، عاقب وہیں سے اسے پک کرنے کا وعدہ کر چکا تھا۔ فرحہ بیگم رشیدہ کو بھی ساتھ لے گئی تھی۔ وہ گھر میں تنہا تھی، کام سے فارغ ہو کر اپنے لیے چائے کا مگ لیے لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ وہ رات کو اس کے پاس آیا اور کہہ رہا تھا، کہا سنا معاف، میں کل جا رہا ہوں یہاں سے۔ خلاف معمول اس کی آنکھوں میں شوخی کی جگہ اداسی اور لہجے میں حد درجہ سنجیدگی تھی۔ آپ یقیناً میرے جانے پر 1000 نہیں تو 100 نفل شکرانے کی ضرور پڑیں گی۔ وہ اسی بے نیازی سے اسے برتن دھوتے دیکھ کر پھر گویا ہوا، مجھے آپ کے رہنے یا جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ مصروف انداز میں گویا ہوئی۔ اس کا روشن چہرہ لمحے بھر کو تاریک سا ہو گیا تھا، دل کے اندر تڑپتی آرزو میں مزید شدت آ گئی۔ وہ بوجھل نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ سیاہ و سفید پرنٹڈ سوٹ میں لاپرواہ حسن، سادگی اور اسرار کا پیکر، نامعلوم کب وہ ڈری سہمی بے اعتماد و خاموش رہنے والی حسرت و یاس میں لپٹی لڑکی اس کی خواہش بن بیٹھی تھی۔ دل اس کی آرزو میں بیقل رہنے لگا تھا، اور وہ اس کے جذبوں سے یکسر بے خبر، اس کے وجود سے خائف و بیگانہ تھی۔ جی مجھے احساس ہے آپ کو اپنی زندگی کی خواہشوں کی پرواہ نہیں ہے، تو بھلا کسی کو کیا فرق پڑے گا؟ خود سے انتقام لینا کسی کو فرسٹ ٹائم دیکھ رہا ہوں۔ میں آپ کو انوائٹ کرنے آیا ہوں، کل آپ آئیں گی نا؟ پلیز میں انتظار کروں گا، آپ کے آنے سے میری خوشیوں کو حیات مل جائے گی۔ میں آنٹی سے اسپیشلی آپ کی، جی بے حد شکریہ آپ کی عنایتوں و نوازشوں کا، پہلے ہی میں بھگت رہی ہوں، مزید کسی مہربانی کی ضرورت نہیں ہے، میں کہیں نہیں جاتی۔ اس کا دو ٹوک انداز عمر کے تمام حوصلے پست کر گیا، مگر پھر بھی وہ جاتے جاتے بولا، میں آپ کا شدت سے انتظار کروں گا۔ عمر خان، میں اچھی طرح جانتی ہوں تم جیسے مردوں کو جو اپنی دولت و وجاہت کے نشے میں ڈبل گیم کھیلنے، ڈبل کراس کرنے کے عادی ہوتے ہیں، محبت اور فلرٹ ساتھ ساتھ کرتے ہو، جیسے عاطف جو بیوی پر کسی پروانے کی طرح فدا رہتا ہے اور چھپ کر بھنورے کی طرح مجھ پر نثار ہونے کی کوشش کرتا ہے، شادی کی خواہش رکھتا ہے، یا پھر دولت کی چمک سے میری آنکھیں اندھی کر کے اپنے ناجائز مطالبے منوانا چاہتا ہے۔ اس کی ناپاک دسترس سے بچنے کے لیے بڑی کھٹن جدوجہد کرنی پڑی ہے مجھے۔ دوسرے تم ہو عمر خان، تمہاری حرکات و سکنات، نظریں، گفتگو عاطف جیسی نہیں ہے، مگر ارادے وہی ہیں۔ نمرہ کے ساتھ تمہاری انڈرسٹینڈنگ مجھ سے چھپی تو نہیں، پھر بھی میں خود چاہتی ہوں تم اس کے بن جاؤ، مگر تم کیا چاہتے ہو میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ تنہا بیوہ عورت تم جیسے مردوں کے لیے بے نام زمین کی طرح ہوتی ہے، جس پر تم جیسے بدکردار نفس پرست لوگ غاصبانہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ صوفے کے بیک سے سر ٹکائے وہ سوچ رہی تھی، کھڑکیوں سے آتی تیز ہوائیں اسے اچھی لگ رہی تھی۔ بہت آزادی سے وہ لاؤنج میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ گھر کے سب افراد کہیں جائیں، وہ چند گھنٹے اسی طرح آزادی سے انجوائے کرے۔ آج عمر اپنے گھر میں شفٹ ہوا تھا اور اسے
اس پر وہی الگ تھلگ رہنے بچا کھچا کھانے کی پابندی عائد تھی۔ وہ پابندی میں خوش تھی۔ میز پر عاقب عمر اس کی پلیٹ میں زبردستی کچھ نہ کچھ ڈالتے اور کبھی کبھی نمرا فرحہ بیگم بھی زبردستی کھانے پر مجبور کرتی اور ان کے میٹھے لہجوں کی کڑواہٹ آنکھوں کی تحقیر کھانا بدمزہ کر دیتی۔ موقع ملتے ہی وہ تانے دینا، مغالطات بکنا شروع کر دیتی تھی۔ آج دال روٹی کھا کر اسے وہ راحت ملی تھی جو کل تک مرغ مسلم کھا کر کھوئی ہوئی تھی۔ اس نے وال کلاک کی جانب دیکھا۔ سوئی کیرا کے ہندسے سے آگے بڑھ رہی تھی۔ ڈور بیل بجی تھی۔ دروازہ کھولنے پر جو چہرہ نظر آیا اسے دیکھ کر وہ بے ساختہ پیچھے ہٹ گئی تھی۔ وہ اسے دیکھتا ہوا اندر چلا آیا تھا۔ گھر میں کوئی نہیں ہے اور آپ کے ہاں تو پارٹی ہے۔ اس وقت عمر کانا اس کے بگڑے تیور اسے بخلا گئے تھے۔ میں نے آپ سے کہا تھا آپ کو پارٹی میں ضرور آنا ہے، آپ نہیں آئیں۔ وہ اس کے قریب آ کر سنجیدگی سے بولا، میں کہیں نہیں جاتی، یہ میں نے آپ سے کہا تھا۔ رابکہ آپ کب تک خود کو سزا دیتی رہیں گی؟ وہ آہستگی سے بولا، آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف نمرا کی فکر کریں۔ نمرا کی فکر کیوں؟ میرا اس سے کیا تعلق؟ وہ ازحد متعجب ہو کر ہوا۔ بہت خوب، آپ خود سے جھوٹ بول رہی ہیں یا مجھے احمق سمجھ رہے ہیں؟ آپ مجھ سے صاف بات کریں، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ الجھنیں اور شکنیں اس کی فراق پیشانی پر پھیلنے لگی تھی۔ آپ نمرا میں انٹرسٹڈ ہیں، اس کی خاطر یہاں رہ رہے تھے۔ واٹ امپاسبل! میں اور نمرا میں انٹرسٹڈ ہوں گا؟ وہ حیرانگی سے بولا اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد دھیرے سے گویا ہوا، نامعلوم کب اور کیسے آپ میرے دل کی حکمران بن گئی۔ عمر خان، دماغ درست ہے آپ کا؟ وہ کس کی جرات پر جی جان سے لرز کر رہ گئی جبکہ وہ اطمینان سے کھڑا تھا۔ آپ کہتی ہیں میں نمرا کے لیے آتا ہوں جبکہ میں آپ کی خاطر؟ خاموش رہو اور نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ غصے سے چیخ کر بولی، نہیں، آپ کو میری بات سننی ہوگی۔ وہ آگے بڑھ کر ہٹ درمی سے گویا ہوا، نہیں سننی مجھے تم جیسے گھٹیا انسان کی بات، نکل جاؤ یہاں سے، پلیز چیخیں مت، میں دیوار پھلانگ کر آیا ہوں۔ اگر چوکیدار کے پاس آواز چلی گئی تو آپ کیا جواب دیں گی میری موجودگی کا؟ جواباً وہ شعلہ بار نگاہوں سے اسے گھور کر رہ گئی۔ وہ دلکشی سے مسکرا دیا، بہتر یہی ہوگا آپ جس طرح آئے ہیں اسی طرح چلے جائیں اور مجھے معاف کر دیں۔ بے شک میرے نصیب نے مجھے بہت بے توقیر و رازا کر ڈالا ہے، کم مائگی و ذلت تحقیر میرا تعارف بن گئی ہے، مگر میں اس قسم کی لڑکی نہیں ہوں جیسی آپ مجھے سمجھ رہے ہیں۔ مجھے اپنا تقدس دنیا کی ہر دولت سے بڑھ کر عزیز ہے۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں رابکہ، مجھ پر اعتبار کریں، میں آپ کے ساتھ فلرٹ نہیں کر رہا، مجھ پر اعتماد کریں۔ اعتماد اور آپ پر؟ وہ نفرت سے ہونٹ سکیڑ کر بولی، ایک ایسے دوغلے شخص پر اعتماد کروں جو اس گھر کی بیٹی کو محبت کے سبق ازبر کروا رہا ہو، اسے دھوکہ دے رہا ہو اور اسی کے گھر کے بہو کو بھی بہکانے پر آمادہ ہو؟ میں اعتبار نہیں کر سکتی۔ رابکہ کے لہجے میں بے اعتماد و بدظنی کچھ اس طرح تھی کہ عمر پہلے تو چند لمحے شاکڈ سا رہ گیا، پھر ایک دم ہی وحشت و جنون سرخی بن کر اس کے چہرے پر چھاتی گئی۔ اگر آپ کو ایسی ہی ہارر، رومانٹک اور دلچسپ کہانیاں پسند ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے روزانہ ایک سٹوری سن سکتے ہیں۔